یکم جنوری 2024 کو جب دنیا نئے سال کے آغاز کا جشن منا رہی تھی، جاپان میں 7.6 شدت کا خوفناک زلزلہ آیا۔ مغربی جاپان میں 7.6 شدت کے زلزلے کے بعد تباہی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ زلزلہ تنہا نہیں تھا، اس کے بعد چھوٹے بڑے بے شمار زلزلے آئے۔ مجموعی طور پر صرف ایک دن میں 155 زلزلے آئے۔ دی گارڈین رپورٹ کے مطابق اس کی وجہ تقریباً 1 میٹر اونچی سمندری لہریں جاپان کے مغربی ساحل سے ٹکرا گئیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے بھی سونامی کا الرٹ جاری کیا تھا، اگرچہ بعد میں اس انتباہ کو کم کر دیا گیا، لیکن زلزلے نے خود ہی کافی نقصان پہنچایا۔ درجنوں عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع ہو گئی، کچھ جگہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور 2 جنوری تک 155 افراد کو مردہ قرار دے دیا جا چکا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال وقت کے خلاف جنگ ہے، امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن 2 جنوری کو اس ملک میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ٹوکیو ایئرپورٹ پر جاپان ایئر لائن کا طیارہ جاپان کوسٹ گارڈ کے طیارے سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد دونوں طیاروں میں آگ لگ گئی۔ ٹوکیو کے ہنیڈا ہوائی اڈے پر جاپان ایئر لائن کے طیارے میں آگ لگ گئی اور ہوائی اڈے کے تمام رن وے بند کر دیے گئے۔ جاپان کوسٹ گارڈ کا یہ طیارہ زلزلے سے متاثر لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ خوش قسمتی سے طیارے میں تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا، لیکن کوسٹ گارڈ کے طیارے میں عملے کے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 29 سالہ جہاز کا کپتان واحد شخص تھا جو زندہ بچ سکا۔ یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے، جاپان میں اتنے زلزلے اور سونامی کیوں آتے ہیں؟ دوسرا، جاپان ان آفات سے کیسے نمٹتا ہے؟ کیونکہ اگر اتنی ہی شدت کا زلزلہ کسی دوسرے ملک میں آتا تو شاید ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ جاپان میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 100 سے کم ہے۔ جاپان ایسے حالات سے خود کو کیسے بچاتا ہے؟ ابھی جاپان میں آنے والے زلزلے کو 2024 کا سی آف جاپان زلزلہ یا نوٹو جزیرہ نما زلزلہ کا نام دیا گیا ہے۔ آپ اسکرین پر اس نقشے پر اس کا صحیح مقام دیکھ سکتے ہیں۔ جاپان میں ایک خطہ ہے جسے نوٹو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اسکول میں اس جزیرے نما کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو 3 اطراف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ اس زلزلے کا مرکز یہاں بحیرہ عرب میں ملک کے مغرب میں واقع تھا۔ یہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سے 500 کلومیٹر دور ہے، لیکن اس کے باوجود یہ زلزلہ ٹوکیو میں بھی محسوس کیا گیا۔ اب ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جاپان میں اتنے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ اس کا جواب نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نقشے کو دیکھیں۔ یہ زمین کی 16 بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں کا نقشہ ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹیں زمین کے سب سے بیرونی تہہ ہیں جو زمین کی کرسٹ اور مینٹل کے اوپری حصے سے بنی ہے۔ زمین کے بنیادی حصے میں پیدا ہونے والی حرارت کنویکشن کرنٹ جاری کرتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکٹونک پلیٹیں آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہیں۔ یہ 16 اہم ٹیکٹونک پلیٹیں ہیں جو سال بہ سال آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ لہٰذا وہ ممالک اور علاقے جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی سرحدوں پر واقع ہیں سب سے زیادہ زلزلے کا شکار ہوتے ہیں۔ اور جاپان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں 4 ٹیکٹونک پلیٹیں اکٹھی ہوتی ہیں: پیسیفک پلیٹ، فلپائن پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور شمالی امریکہ کی پلیٹ۔ جاپان میں اتنے زلزلے دیکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ان میں بحر الکاہل پلیٹ تھوڑا سا الگ کھڑا ہے کیونکہ اس میں ٹیکٹونک سرگرمی کی سب سے زیادہ مقدار ہوتی ہے، لہٰذا بحر الکاہل کی پلیٹ کی باؤنڈری کو پیسیفک رنگ آف فائر کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ آتش فشاں کا سبب بنتا ہے۔ کسی حد تک یہ دوسری پلیٹوں کے لیے بھی درست ہے اور ان سرحدوں پر واقع ممالک زلزلوں کی زیادہ تعداد کے گواہ ہیں۔ مثال کے طور پر، لیکن وہ علاقے جو ٹیکٹونک پلیٹوں کے بیچ میں واقع ہیں ان میں کم تعداد میں زلزلے آتے ہیں، اور جب زلزلے آتے ہیں تو وہ اتنے تباہ کن نہیں ہوتے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی ٹیکٹونک پلیٹیں چھوٹی ٹیکٹونک پلیٹوں سے بنی ہیں، اور بعض اوقات بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان ٹکراؤ کو پلیٹ کے وسط میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان اہم ٹیکٹونک پلیٹوں کے آپس میں ٹکرانے کے طریقے پر منحصر ہے، جس سے مختلف قسم کی حدود بن سکتی ہیں، جیسے کنورجنٹ باؤنڈری جب ایک پلیٹ ٹکراتی ہے اور دوسری کے نیچے پھسل جاتی ہے، یا ڈائیورجنٹ باؤنڈری جہاں دونوں پلیٹیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں، یا ٹرانسفارم باؤنڈری جب دونوں پلیٹیں ایک دوسرے کے خلاف متوازی حرکت کرتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک زلزلے اس وقت آتے ہیں جب کنورجنٹ یا ٹرانسفارم باؤنڈریز بنتی ہیں، اور پیسیفک پلیٹ کی باؤنڈری ایک کنورجنٹ باؤنڈری ہے۔ اس کی ایک مخصوص ذیلی قسم ہے جسے سبڈکشن زون کہا جاتا ہے۔ سبڈکشن زون میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں کیونکہ اس قسم کے تصادم میں جب ایک پلیٹ
प्लेट दूसरी से टकराती है तो वो दूसरी प्लेट के नीचे जाकर मेंटल में डूब जाती है। और जब ऐसा होता है, जैसा कि आप खाके में देख सकते हैं, दोनों प्लेटों की हदूद पर समंदर के नीचे एक गहरी खंदक या सुराख बन जाता है। ये ज़ेरे आब खंदकें समंदर में अक्सर गहरे मकाम होते हैं। वो इर्द गिर्द के समुद्री फर्श से 3 से 4 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। पानी के अंदर जमीन में सबसे गहरा मकाम मरियाना ट्रंच के नाम से जाना जाता है। ये खंदक 10.9 मीटर गहरी है। मरियाना ट्रंच में चैलेंजर डीप पॉइंट किसी भी समंदर और जमीन पर सबसे गहरा नुक्ता है। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जापान के मशरक में भी एक गहरी खंदक है जिसे जापान खंदक के नाम से जाना जाता है। इस खंदक की गहराई 8.4 किलोमीटर है। दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो इतने गहरे समंदर के करीब वाक़या हैं। इस नक्शे को देखें। ये नक्शा आपको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में समंदर की गहराई दिखाता है। रंग जितना हल्का होगा समंदर उतना ही हल्का होगा, और जितना गहरा रंग उतना ही गहरा समंदर होगा। ज्यादातर ममालिक को देखें, हिंदुस्तानी साहिली पट्टी, अमरीकी साहिली पट्टी, अफ्रीकी साहिली पट्टी हल्के रंग में दिखाए गए हैं। लेकिन जूम इन करें और जापान को देखें। जापान की दाएं जानिब एक बहुत बड़ा तारीक इलाका है। ये जापान की खंदक है और इससे गुजरकर हमारा ख्याल रिंग ऑफ फायर यानी पैसिफिक फायर है। टेक्टोनिक प्लेट की हरकत की वजह से ऐसे खौफनाक ज़लज़ले आते हैं। यहाँ समंदर बहुत गहरा है। यहाँ सबसे ज्यादा आतिशफशां पाए जाते हैं, और इसकी वजह से जिस इलाके में सुनामी सबसे ज्यादा आते हैं वो जापान का मुल्क है। जापान की साहिली पट्टी इस खंदक के बहुत करीब है, जिसका मतलब है कि सुनामी की लहरों को सिर्फ थोड़ा ही फासला तय करना होता है और इंतबाह जारी करने के लिए काफी वक्त नहीं होता। इस वजह से जापान को सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा है। दर हकीकत सुनामी का लफ्ज जापानी जबान से माखूज है। तासु का मतलब है बंदरगाह और नामी का मतलब है लहर, यानी बंदरगाह की लहर। चूँकि जापान में बहुत सारे सुनामी आए थे, जब जापानी सुनामी की खबर पूरी दुनिया में फैली तो सुनामी का लफ्ज मशहूर हुआ और लोगों ने इस वक्त से इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दुनिया के तकरीबन 90% ज़लज़ले इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं और तकरीबन 75% फ़आल आतिशफशां भी यहाँ पाए जाते हैं। चूँकि इस इलाके का जोग्राफिया ऐसा है, तारीखी तौर पर जापान हमेशा एक खतरे के इलाके में रहा है, लेकिन शायद यही वजह है कि जापान ज़लज़लों और सुनामी से होने वाले नुकसानात को कंट्रोल में सबसे आगे रहा है। ऐसे हालात में जापान क्या करता है? जापान में तामीर होने वाली इमारतों को सख्त ज़लज़ला प्रूफ मयारात पर पूरा उतरना होता है। इसके 3 मयार हैं। सबसे कम टाइशिन मयार है, सिर्फ इमारतों के सतूनों, दीवारों और शहतीरों की कम अज कम मोटाई को लाजमी करार देती है, ताकि अगर ज़लज़ला इमारत को हिला दे तो इमारत इसके खिलाफ सख्त मज़ाहमत कर सके। दूसरा साइशिन मयार है, जो ऊंची इमारतों के लिए तजवीज़ किया जाता है, जहां इन्हें ज़लज़ले की तवानाई को जज़्ब करने के लिए डैम्पर्स लगाने की जरूरत होती है। इन्हीं इमारत की बुनियाद पर नीचे बड़े मोटे रबड़ की चटाइयां लगाने की जरूरत होती है। ये रबड़ की चटाइयां ज़लज़लों की कंपन को बहुत अच्छी तरह जज़्ब करती हैं। लेकिन एक तीसरा मयार है जो इससे भी ज्यादा सख्त है, सबसे जदीद मयार मेंशन स्टैंडर्ड। इसमें इमारत का पूरा ढांचा जमीन से अलग कर दिया जाता है। सीसा, स्टील और रबड़ की तहें नस्ब की जाती हैं ताकि इमारत जमीन से आजादाना तौर पर हरकत करेगी। अगर जमीन हिल जाए तब भी इमारत मुस्तहकम रह सकती है। टोक्यो शहर में ये मशहूर स्काई ट्री टावर इसी मयार को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। ये शहर की सबसे ज्यादा ज़लज़ला मज़ाहिब इमारतों में से एक है। 2011 में जब जापान में खौफनाक ज़लज़ला आया तो इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.0 थी। इस इमारत को एक खराश तक नहीं आई। दूसरी तरफ जापान ने खुद को सुनामियों से बचाने के लिए बहुत सी हिकमत अमली अपनाई है, हालांकि वो इतनी कामयाब नहीं हुई हैं। उन्होंने सुनामी पर काबू पाने के लिए जंगलात बनाए हैं, सुनामी की कुव्वत को रोकने के लिए बड़ी तादाद में दरख्त लगाए हैं। उन्होंने साहिली डेक बनाए हैं जो इस तरह नजर आते हैं। ये डाइक्स बनाना बहुत महंगे हैं, लेकिन ये सुनामी के असरात को कामयाबी से कम कर सकते हैं। इनके अलावा सुनामी से इनखला के टावर्स बनाए गए हैं। सुनामी का ज्यादा खतरा और खासी आबादी वाले इलाकों में जो कि लोगों को इनखला के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता, इसलिए इन्हें सुनामियों से महफूज रहने के लिए ऊंचे मकाम पर वाक़या इन टावर्स में पनाह लेने को कहा जाता है। उन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम को बेहतर किया। इनखला की मशकें बाकायदगी से की जाती हैं ताकि मकामी लोगों को ये समझने में मदद मिले कि सुनामी की सूरत में इन्हें क्या करने की जरूरत है और इमदादी कार्रवाइयों के लिए किसी तरह तैयारी करनी है। और आखिरकार उन्होंने
سمندر کے قریب دیواریں بنائی ہیں۔ سمندر کی دیواریں جاپان میں 22,000 میل لمبی ساحلی پٹی ہے، جس میں سے 40% کنکریٹ کی سمندری دیواروں سے گھرا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ دیواریں ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتی، جیسا کہ 2011 میں ہوا تھا۔ یہ ویڈیوز دیکھیں۔ اس سونامی کی وجہ سے آنے والا زلزلہ جاپان کی تاریخ کا سب سے زیادہ طاقتور زلزلہ تھا۔ اس سونامی کی وجہ سے فوکوشیما ایٹمی تباہی بھی ہوئی۔ نیوکلیئر ری ایکٹرز کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے تابکاری کا اخراج ہوا جو بحر الکاہل میں پھیل گیا۔ 2011 کا زلزلہ اور سونامی جاپان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن تھے۔ اس میں تقریباً 20,000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد ان کی حکومت نے ان کے معیار کو مزید سخت کر دیا۔ شکر ہے کہ اس سال کی تباہی اتنی خطرناک اور مہلک نہیں نکلی۔